نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورہ بنو اسرائیل کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اور آج ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے کا ارادہ ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت سستی کرتے ہیں، اور وہ سستی دنیا میں بھی نقصان دینے والی ہے اور آخرت میں بھی نقصان دینے والی ہے، لیکن اکثر مسلمان اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اگر اس مسئلے میں سستی نہ کریں تو آخرت کی بھلائی تو ہے یقینی طور پر، دنیا کی بھی بھلائی ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ لوگ غافل ہیں اس سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کے ادا کرنے اور قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پانچوں نمازوں کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فجر کی نماز میں اکثر مسلمان سستی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، دیر سے اٹھ کر سیدھا اپنے دفتر کا رخ کرتے ہیں، کاروبار کا رخ کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، قضا پڑھتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو فجر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، صحت میں فرق آتا ہے، زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مسلمان کتنی سستی کرتے ہیں اس میں۔ ہر مسجد میں رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں 10 12 15 صفیں ہوتی ہیں،
لیکن رمضان کے علاوہ فجر کی نماز میں 2 صفیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، آیت کے اس جملے میں فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے متعلق جو حدیثیں ہیں، آج آپ کے سامنے وہ حدیثیں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیثیں حدیث کی کتابوں سے تلاش کر کر کے جمع کی ہیں، اس لیے اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، جو بھی اس پیغام کو سنے آگے دوسروں تک پہنچائے۔ اب فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بارے میں کتنی حدیثیں وارد ہیں اور کیا اس کی فضیلت ہے، آپ غور سے سنتے جائیں اور گنتے جائیں۔ پہلی حدیث عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ شخص ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا جو فجر کی نماز پڑھے اور عصر کی نماز پڑھے۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے، قبل طلوع الشمس ہے، یہ نہیں کہ فجر کی نماز قضا کرو اور سورج نکلنے کے بعد پڑھو، نہیں، قبل طلوع الشمس، جو فجر کی نماز پڑھے گا جہنم میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ الفجر والعشاء، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھنڈے وقت کی نمازیں، ایک فجر کی ایک عشاء کی، فجر پھر بھی ہے اس میں، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الفجر والعصر، فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تمہارے اعمال لکھنے کے لیے باری باری آتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے دن کو ہوتے ہیں، 2 فرشتے رات کو ہوتے ہیں، ایک اس کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے گناہ لکھتا ہے۔ رات والے فرشتے الگ ہیں، دن والے فرشتے الگ ہیں۔ فجر کی نماز میں دونوں قسم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، رات والے بھی دن والے بھی۔ گویا کہ فجر کی نماز کی رپورٹ اللہ کے ہاں 2 مرتبہ جاتی ہے۔ رات والے فرشتے فجر کی نماز کے بعد واپس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کیسے چھوڑا، میرے بندے کو کیسے چھوڑا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار جب ہم گئے وہ نماز پڑھ رہا تھا، کون سی نماز؟ عصر کی، اور جب ہم واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور دن والے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں پروردگار ہم جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی، اور جب واپس آئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا عصر کی۔ یہ فجر اور عصر کی 2 نمازیں، اس کی کارگزاری 2 مرتبہ اللہ کے پاس جاتی ہے، 2 مرتبہ یہ نمازیں لکھی جاتی ہیں۔ چوتھی حدیث
جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ فرمایا کہ جو بندہ مومن فجر کی نماز پڑھ لے وقت پر، وہ دن بھر کے لیے اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی ضمانت میں آ گیا، اللہ کے امان میں آ گیا۔ اب دوسرے بندوں سے اللہ نے ان کو حکم دیا، یہ جو فجر کی نماز پڑھنے والا ہے اس کی ضمانت اللہ نے لی، خبردار اس کو کوئی تکلیف تم نے پہنچائی تو اللہ تم سے انتقام لے گا۔ اگر تم نے فجر کی نماز پڑھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی، خیانت کی، اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ فجر کی نماز وقت پہ پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ہمیں نفس اور شیطان دونوں دھوکے میں رکھتے ہیں، ہر چیز کے ہم ظاہری اسباب تلاش کرتے ہیں، روحانی اسباب کو ہم اسباب نہیں سمجھتے۔ دن بھر اپنی حفاظت کے لیے کتنے اسباب تلاش کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز ایک بڑا اور اہم سبب ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ نیت کریں کہ فجر کی نماز ہم پڑھیں تاکہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں آئے، اس بات کو اپنی نیت میں لے آئیں اس وقت۔ پانچویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا کتنا اجر ہے، اگر یہ اجر لوگوں کو معلوم ہو جائے اور بیماری کی وجہ سے چل کر نہ آئیں، بچوں کی طرح گھسٹتے ہوئے پہنچنے کی کوشش کریں گے، یہ اجر غائب ہے، نظروں سے غائب ہے۔ اگر اس کے اجر کا پتہ چل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجر دکھایا گیا، بتایا گیا، فرمایا اگر میری امت کو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے اجر کا پتہ چل جائے اور نہ آ سکے بیماری کی وجہ سے، تو گھسٹتے ہوئے آنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم کیسے نہیں آتے؟ کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا، کوئی دکان میں پڑا ہوا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا، کوئی گپ شپ میں لگا ہوا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا، اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، تھوڑا سا افاقہ ہوا، دو آدمیوں کے سہارے سے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت علی، ان دو صحابہ کے سہارے سے درمیان میں چل کر مسجد میں گئے، اس طریقے پر چلے کہ پیر مبارک زمین پر جمتے نہیں تھے، لکیریں کھینچ کر جا رہے تھے، اس طریقے پر جماعت کی نماز چھوڑی نہیں۔ چھٹی حدیث فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء۔ غور سے سنیں، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نماز اور کوئی نہیں۔ اگر ہم اس کو بھاری سمجھیں تو کیا بن گئے؟ منافق بن گئے۔ فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز منافقوں پر نہیں، یہ بھاری لگتی ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم پر یہ نمازیں بھاری رکھتے ہیں یا خوشی خوشی سے آتے ہیں فجر اور عشاء کے لیے۔ ساتویں حدیث
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ. اگر عشاء کی نماز کسی نے با جماعت پڑھ لی، یہ ایسا ہے جیسے آدھی رات تک تہجد پڑھتا رہا، اس کا ثواب ملے گا. آرام سے سو رہا ہے لیکن تہجد کا ثواب مل رہا ہے. اور جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے اس کو بقیہ آدھی رات کے تہجد کا ثواب ملا، گویا کہ پوری رات اس نے تہجد میں گزار دی. پوری رات کون تہجد پڑھ سکتا ہے، کون جاگ سکتا ہے؟ لیکن عشاء کی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھیں گے، پوری رات کے تہجد کا ثواب ملے گا. 8ویں حدیث، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن کی آیت ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ آیت فجر کی نماز کے بارے میں نازل ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ جو لکھنے والے اعمال کے لکھنے والے ہیں ان کے علاوہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ان لوگوں کی کارگزاری اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کی کیا کارگزاری؟ جو روزانہ غائب ہوتا ہے فجر کی نماز سے. کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ پتہ بھی نہیں کہ فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے، کس وقت پڑھی جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہوا، اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ بھائی یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، تعویذ لکھ کر دے دیں. میں نے کئی سے اس طرح پوچھا فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں. فجر کی نماز نہ پڑھے تعویذ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. 9ویں حدیث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من غدا الى صلاة الصبح غدا برایت الایمان ومن غدا الى السوق غدا برایت ابلیس. فرمایا جو صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے جائے ایمان کا جھنڈا اس نے ہاتھ میں تھام لیا، اور جو نماز چھوڑ کر صبح سویرے بازار کے طرف چلے اس نے ابلیس کا جھنڈا لیا. ابلیس کا جھنڈا جس نے لیا تو ابلیس کی بات کو بلند کر دیا، ابلیس زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. اور فجر کی نماز کے لیے آنے والے مسجد میں ایمان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں. 10ویں حدیث، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلِ. پہلے یہ سمجھیں کہ پرانے زمانے میں اسلام کے ابتدائی دور میں غلام ہوتے تھے. جہاد میں جو کفار قبضے میں لیے جاتے وہ غلام بنا دیے جاتے، لونڈیاں بنا دی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو، لونڈی کو آزاد کرنے کی ترغیب دی. یہ لونڈی اور غلاموں کا سلسلہ اسلام سے قبل چل رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن کسی غلام کو آزاد کرے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس آزاد کرنے والے کا ہر جز، ہر عضو، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں جہنم سے آزاد کر دے گا. غلام کے بدلے میں اس کو جہنم سے آزادی ملے گی. اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مرد صحابہ چاہتے تھے کہ مردوں کو آزاد کریں، عورتیں چاہتی تھی کہ لونڈیوں کو آزاد کریں تاکہ بدلے میں ان کو آزادی ملے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں باجماعت، پھر بیٹھوں اللہ کا ذکر کرتا رہوں سورج نکلنے تک، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھوں۔ فرمایا یہ 4 عرب غلام آزاد کرنے سے میرے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ عام غلام آزاد کرنے کا ثواب جتنا ہے، عرب غلام آزاد کرنے کا ثواب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن یہ تھوڑی دیر، پونا گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگتا ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اس کے پاس بعد بیٹھے رہے مسجد میں، تلاوت کی، ذکر کیا، دعائیں مانگی، یہاں تک کہ سورج نکلے، 2 رکعت نفل صلاۃ اشراق پڑھے، 4 غلام آزاد کرنے سے ثواب زیادہ ہے۔ 11ویں حدیث، اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں اشراق کی، اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، فرمایا یہ 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ 11ویں حدیث، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، کس لیے؟ جہاد کے لیے۔ جہاد اسلام کا ایک رکن اعظم ہے۔ فرمایا عروۃ سنامی الجہاد، جہاد اسلام کے لیے اس طرح جیسے اونٹ کا کوہان، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹ ہے، جہاد ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا میں زندہ ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، اور وہ مختصر وقت میں، تھوڑے دنوں میں واپس آئے، جلدی واپس آئے، اور بڑا مال غنیمت لے کر آئے۔ مال غنیمت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا، سابق امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ بڑا مال غنیمت لے کر آئے، تو دوسرے صحابہ جو نہیں گئے تھے وہ افسوس کرنے لگے، ما رأینا بعثا، ما رأینا بعثا، ہم نے ایسا لشکر کبھی نہیں دیکھا، اسرع رجعتا واکثر غنیمتا، جو اتنے جلدی واپس آیا ہو اور اتنا بڑا مال غنیمت اس نے جمع کیا ہو، ایسا لشکر ہم نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا میں تمہیں ایسا شخص بتاتا ہوں جو اس سے زیادہ مختصر وقت میں اس سے زیادہ غنیمت جمع کر لے، اس سے زیادہ مختصر وقت میں اس سے زیادہ غنیمت جمع کرے۔ صحابہ متوجہ ہوئے کہ وہ کون سا شخص ہوگا؟ فرمایا جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، فرمایا اس نے زیادہ مختصر وقت میں بڑی غنیمت جمع کی، یہ ان کی غنیمت سے بڑی ہے۔ وہ غنیمت دنیا میں کام آئے گی، یہ غنیمت آخرت میں کام آئے گی، وقت بھی کم لگا، فائدہ زیادہ ہوا۔ آج ہمیں یہ فائدہ نظر نہیں آتا، آنکھوں سے اوجھل ہے، قیامت کے دن سب کچھ سامنے نظر آئے گا، سب کچھ سامنے نظر آئے گا، اپنا نفع نقصان قیامت کے دن سامنے نظر آئے گا، آج نظر نہیں آتا۔ آج ہمیں یہی نفع نظر آتا ہے کہ بس 15-20 روپے زیادہ مل جائیں، اور کہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اور کون سے کاروبار میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا،
ایک بات کا افسوس وہ کریں گے جو وقت دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا، افسوس کریں گے۔ یہ کتنا مختصر سا وقت ہے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک۔ فرمایا ان کا وقت زیادہ مختصر ہے اور ان کی غنیمت بڑی ہے۔ 12ویں حدیث سلیمان ابن ابی حسمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں حاضری لیتے تھے، نام لے کر پکارتے تھے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے صف میں۔ یہ ان کا معمول تھا، اپنے زمانے خلافت میں حاضری لیتے تھے۔ تو سلیمان کو گم پایا، وہ فجر کی نماز میں نہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر جب واپس جانے لگے، سلیمان کا گھر راستے میں تھا، تو سلیمان کی ماں سے پوچھا کہ آج سلیمان فجر کی نماز میں نہیں تھا؟ تو ماں نے کیا جواب دیا کہ ساری رات تہجد پڑھتا رہا، یہ نہیں موبائل سے کھیلتا رہا، ساری رات تہجد پڑھتا رہا، اور آخر میں نیند غالب آ گئی اور پتہ نہیں چلا، دیر سے اٹھا، جماعت فوت ہو گئی۔ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز قضا نہیں ہوئی، جماعت سے رہ گیا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کسی سے نماز قضا ہو رہی ہو، سویا ہوا ہو اور دوسرے لوگ اس کو جگا نہ دیں۔ گھر والے، باپ کو بیٹوں کی فکر ہوتی تھی، بھائی کو بھائی کی فکر ہوتی تھی کہ نماز نہیں پڑھے گا اس کا نقصان ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی مریض ہو، ہم سمجھتے ہیں آرام کرنے دو، بعد میں پڑھ لے گا نماز۔ اور صحابہ وہ اس کو غنیمت سمجھتے تھے کہ کوئی موقع تو ملے نماز کا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے پڑھے۔ تو سلیمان کی ماں نے کہا ساری رات تہجد پڑھتا رہا اور آنکھ لگ گئی، نیند غالب آ گئی اور فجر کی جماعت رہ گئی، نماز نہیں رہی، جماعت رہ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جواب میں فرمایا کہ میں فجر کی نماز با جماعت پڑھوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ ساری رات تہجد پڑھوں۔ ساری رات تہجد پڑھنے سے افضل ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھنا۔ یہ تو ایک مختصر سے وقت میں فجر کی نماز کے بارے میں جو احادیث کا ذخیرہ تھا میں نے جمع کر کے آپ کو سنا دیا۔ اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے فضائل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے، صبح کے وقت میں۔ اس لیے فجر کی نماز جو پڑھیں تو اس کے بعد سویرے ہی کاروبار کے لیے نکلیں۔ آج کراچی والوں پر آفت پڑی ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ کراچی کے جتنے تاجر اور کاروباری ہیں وہ صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں، 11-12 بجے تک سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ ہوتا ہے اور 2-3 بجے اپنا کاروبار کھولتے ہیں، مارکیٹیں کھلتی ہیں۔ تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کا وقت صبح ہے، برکت ساری چلی گئی، کروڑوں کمائیں گے، برکت نہیں ہوگی، کام نہیں بنے گا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مغرب، عصر، مغرب، عشاء کی نماز جو ہے وہ خرید و فروخت میں لگ جاتی ہے، اپنی نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں، گاہکوں کی نمازیں بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور رات کو 12-1 بجے آتے ہیں، نیند ضائع ہو جاتی ہے، 12-1 بجے کے بعد سوتے ہیں، تو صبح کیسے فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے؟ اس لیے برکت نہیں ہے۔ فرمایا بورک لامتی
فی بکورہا، میری امت کے لیے فجر کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی۔ یہ 12 حدیثیں میں نے سنائی جس میں 12 فضیلتیں ہیں۔ کس کی؟ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی۔ اور اس میں آخرت کا فائدہ تو ہے، دنیا کا فائدہ ہے، کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے، کہ صبح کے وقت دیر تک سونا یہ برکت کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اور وہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک ایسی ہوا چلائی ہے صبح کے وقت جو آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتی ہے سورج نکلنے تک، وہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تو جو فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے کم از کم ان پہ وہ ہوا تو لگے گی۔ اس لیے اس پیغام کو یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے فجر کی نماز میں 1.5 صف ہوتی ہے، 2 صفیں ہوتے ہیں، اور وہی مساجد ہیں جن میں رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز میں 15-20 صفیں ہوتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔